بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکی کو زناکاری کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ جب تک کسی لڑکی سے زنا نہیں کر لیتا تھا تو اس کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو گھر بلا کر اس سے بدکاری کیا کرتا تھا۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ جس لڑکی سے زناکاری کرتا تھا اس لڑکی کا نام اپنی ڈائری پر لکھ لیتا تھا۔ صبح سے لے کر بستر پر جانے سے پہلے جو بھی بدکاری، زناکاری یا پھر کوئی اور غلط کام کیا کرتا تھا اس کو اپنی ڈائری پر درج کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ عورت نے لڑکے کو بڑے معصومانہ چہرے کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے خاوند کو مرے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہی ہوں۔ میرے بچے بھوک پیاس سے گھر میں تڑپ رہے ہیں۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں گے۔ لڑکے نے عورت کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ نوجوان نے عورت کو گھر میں بلا لیا۔ نوجوان نے عورت سے کہا کہ تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ زناکاری کرو۔ عورت نے نوجوان کی بات سے انکار کر دیا تو لڑکے نے عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب نوجوان نے عورت کو اپنی باہوں میں لیا تو عورت چیخو پکار کرنے لگی۔ عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس بدکار زانی نوجوان سے بچا لے۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ عورت نے خدا سے دعا کرنے کے بعد لڑکے کو کہا، اے نوجوان تم بدکار ہو، تم زانی ہو، کیا تم کو موت یاد نہیں ہے؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ موت نے تو بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو نہیں بخشا ہے۔ تو اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بند کمرے میں تمہیں کوئی یہ بدکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ عورت کی باتیں سن کر نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے عورت کو کہا کہ اے عورت تم نے تو کوئی بدکاری نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہی ہے؟ میری تو زندگی ہی بدکاری اور زناکاری میں گزر گئی ہے۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی توبہ و استغفار نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نوجوان نے حسین و جمیل عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کروں گا، تم سکون و آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ رقم دے کر بھیج دیا۔ نوجوان نے کہا، اے حسین و جمیل عورت جا کر اپنے بچوں سے کہو کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں بھی آج کے بعد کوئی زناکاری اور غلط کام نہیں کروں گا۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس نوجوان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔
اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ جب تیری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، تو سچا اور پکا مومن ہو کر مرے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے وہ عورت اس نوجوان کے گھر سے چلی گئی۔ تو نوجوان کے دل میں آیا کہ میں نے اپنی جوانی کا یہ سب سے نیک کام کیا ہے، کیوں نہ میں اپنے گناہوں کو مٹا کر اب سے نیکیاں لکھوں۔ چنانچہ اس نے یہ کام کرنے کے لیے ڈائری کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈائری بالکل صاف تھی، اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ عورت کی دعا سے اس نوجوان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نوجوان نے ساری ڈائری کے ایک ایک صفحے کو دیکھا تو ہر صفحہ نیا اور صاف تھا، جیسے کہ اس پر کچھ لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نوجوان کو غیب سے ایک آواز سنائی دی، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بن چکا ہے۔ جب تیری موت آئے گی تو وہ ایمان پر ہی آئے گی۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔